کیا پاکستان بالخصوص اور دنیا کے دیگر ممالک اور خطے کے دیگر ممالک بالعموم اس جنگ سے محفوظ رہیں گے؟ فلسطین اور اسرائیل سے نکلنے والا تنازع جو کہ شام اور لبنان سے ہوتا ہوا اب ایران تک پہنچ چکا ہے، کیا یہ اس کا آخری سٹاپ ہوگا یا اس سے آگے بات جائے گی؟ کم از کم اس وقت تک ایسے کوئی آثار نظر نہیں آتے کہ یہ اس جنگ کا آخری سٹاپ ہوگا۔ جو ایرانی صدر کا دعویٰ ہے کہ امریکہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اسماعیل ہنیہ کا بدلہ نہیں لیں گے تو اسرائیل سے وہ جنگ بندی کروا دیں گے، اور وہ اس وعدے کو پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ چند سال پہلے قاسم سلیمانی کو مارا گیا، پھر اب اسماعیل ہنیہ کو مارا گیا، اور اب حسن نصر اللہ کو مار دیا گیا، اور اب لبنان میں زمینی جنگ شروع ہو چکی ہے، اور ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے پر حملے شروع کر دیے ہیں، اور ایران پاکستان کے ساتھ 660 کلومیٹر سے زائد مشترک سرحد رکھتا ہے۔ کیا ہماری ایسی کوئی تیاری موجود ہے کہ خدا نخواستہ ہمیں نہ چاہتے ہوئے کسی محدود یا بڑے پیمانے کی جنگ میں شامل ہونا پڑا؟ کسی بھی حد تک تو کیا ہم ہو سکتے ہیں؟ میرے والوں تو نہ ہی سمجھو، بلکہ جنرل باجوہ والوں بھی نہ ہی سمجھو، اگرچہ وہ سابق آرمی چیف ہیں، لیکن وہ جو 30-40 صحافیوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے انہیں بلایا تھا اور انہیں بتایا تھا کہ میرے پاس تو پیٹرول کے پیسے نہیں اور وغیرہ وغیرہ، وہ کہانیاں ظاہر ہے پرانی ہو چکی ہیں۔ اللہ جنرل صاحب کو ہدایت دے۔ بہرحال اگر ان کہانیوں کا کوئی آدھا حصہ بھی سچ ہے تو ظاہر ہے پھر ہماری تیاری ایسی کسی جنگ سے نمٹنے کی نہیں ہے، اور شاید پوری بین الاقوامی برادری بھی کوئی اس حد تک تیار نہیں ہے ایسی کسی جنگ کے نتیجے میں۔ پیٹرولیم پرائسز جہاں تک جا سکتی ہیں، گیس کی پرائسز جہاں تک جا سکتی ہیں، دنیا بھر میں انرجی کرائسس کا جو حال ہو سکتا ہے، اور انسانی المیہ جتنا بڑا اس وقت شام میں، لبنان میں بالعموم اور فلسطین میں بالخصوص جنم لے چکا ہے، اس کے بعد بھی اگر عالمی برادری کا ضمیر نہیں جاگ رہا اور اسے کوئی شرم نہیں آ رہی، اور وہ اسرائیل پر کوئی دباؤ نہیں ڈال رہی اور اسے وارن نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جنگ کسی عالمی جنگ میں ڈھل سکتی ہے، اور پاکستان جیسے ملکوں کو بالخصوص یہ سوچنا ہوگا کہ انہیں اپنی سیکیورٹی کو کس طرح انشور کرنا ہے۔ بلا شبہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ ہم فلسطینیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور ہم کشمیریوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، لیکن 75 سال سے ہم فلسطینیوں اور کشمیریوں کے لیے تو کچھ نہیں کر سکے، لیکن اب فلسطین اسرائیل کا یہ تنازع ہمارے گھر کی دہلیز تک آن پہنچا ہے۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تنازع ہمیں بھی لے ڈوبے۔ یہ تو افسوس بہرحال ہے ہی ہے کہ ہم فلسطین اور کشمیر کی کوئی مدد نہیں کر سکے، لیکن اب کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ یہ جنگ ہم تک بھی پہنچ جائے اور پھر ہماری بھی کوئی مدد نہ کرے۔ لہٰذا بلا شبہ پاکستان کو بالخصوص اور بین الاقوامی برادری کو، عرب ملکوں کو بالعموم یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اب یہ جنگ یہاں سے آگے نہ جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو عالمی طاقتیں جو پیچھے بیٹھ کر ڈگڈگی بجا رہی ہیں، ان کے مفادات کو بھی ذکر پہنچے گی۔ اس پورے خطے میں جو کہ دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہے، اس پورے خطے میں جو کہ یورپی یونین کی اور امریکہ کی سب سے بڑی منڈی ہے، امریکہ کی اور یورپی یونین کی ایکسپورٹس متاثر ہوں گی، آئی ٹی کا بزنس بہت بری طرح سے متاثر ہوگا، ورک فورس کی فراہمی اور دیگر جو ترسیلات ہیں ان کی فراہمی بہت بری طرح سے متاثر ہوگا۔ ویسٹ کی بے شمار فیکٹریوں کا را میٹیریل مشرق وسطیٰ سے اور ایشیائی ملکوں سے جاتا ہے، اور مشرق وسطیٰ یورپ کے بڑے حصے کو اور ایشیا کے بڑے حصے کو اور دیگر بر اعظموں کو بھی پیٹرول اور گیس کی صورت میں انرجی فراہم کرتا ہے۔ اگر یہ جنگ چھڑ گئی تو نہ دینے والے دینے کے قابل رہیں گے، نہ لینے والے لینے کے قابل رہیں گے، اور نتیجتاً ایک دوسرے کی ٹکا بوٹی کرنے کے سوا انسانوں کے پاس کوئی آپشن باقی نہیں رہے گی۔ جب بھوک سب کو تنگ کرے گی، جب بے بسی سب کو تنگ کرے گی، تو وہ خود زندہ رہنے کی خاطر دوسروں کو مارنے کا اصول اپنائیں گے، یعنی وہی اصول جو پہلی عالمی جنگ عظیم میں، دوسری عالمی جنگ عظیم میں ہم نے دنیا بھر میں دیکھا، اور اللہ نہ کرے لیکن کم از کم اس وقت تک حالات اسی جانب جا رہے ہیں،
اور اگر یو این او کا ادارہ سوائے قراردادیں پاس کرنے کے لیے کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، اس انسانی المیے سے بچانے میں کوئی کردار ادا کر ہی نہیں سکتا، تو پھر اس ادارے کو بھی بند کر دینا چاہیے۔ اور وہ ممالک جو طاقتور ملک ہونے کی خاطر دنیا میں لیڈرشپ کا رول ہمیشہ سے پلے کرتے آئے ہیں، اگر وہ بھی اب اس قابل نہیں رہے کہ ایک چھوٹے سے اسرائیل کو کنٹرول کر سکیں، تو پھر شاید انہیں بھی اپنی چودراہٹ سے ریزائن کر دینا چاہیے۔ اور جو مشرق میں نئے چودھری ابھر رہے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں ابھر کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔